ایک بہن کا سوال تھا کہ حالت نماز میں عورتوں کو کتنا بدن چھپانا چاہیے، اور دوسرا سوال کہ کیا باریک یعنی پتلا کپڑا پہن کے اگر نماز پڑھیں گی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی، کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ آپ ذہن نشی کر لیں کہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں تک یہ مکمل ستر عورت ہے، یعنی چھپانا فرض ہے عورتوں کے لیے غیر مردوں سے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک نماز کے تعلق سے سوال ہے تو حالت نماز میں سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں یعنی کہ پیشانی سے لے کر کے ٹھوڑی تک، یہ آپ کا حصہ ہے، یہاں سے لے کر کے یہ یہاں تک، اس کے نیچے یہاں تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یعنی کنپٹی ایک کنپٹی سے دوسرے کنپٹی تک یہ چہرہ حالت نماز میں کھولنے کی اجازت ہے۔ اگر کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو پیچھے بال ان کے لٹکے ہوتے ہیں، یعنی کہ کپڑے کے باہر ہوتا ہے، اس چادر سے اوڑھ کر کے یا دوپٹہ اوڑھ کر کے وہ نماز پڑھتی ہے، اس دوپٹے کے باہر اس کے بال ہوتے ہیں لٹکے ہوئے۔ یاد رکھیں وہ بال کو چھپانا بھی وہ بھی ستر میں ہے، وہ بال بھی آپ کے ستر میں، یعنی چھپانا اس کو ضروری ہے۔ تو حالت نماز میں اس کو چادر کے اندر رکھیں، اگر باہر آپ کا لٹک رہا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے فقہاء کرام نے اس کو ستر میں داخل کیا ہے، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو چادر کے اندر چھپا کر کے رکھیں، جس کپڑے کو پہن رہے ہیں اس کپڑے کے آپ اندر اس کو رکھیں، یعنی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد حالت نماز میں جس چیز کا چھپانا فرض ہے، جس چیز کا چھپانا ضروری ہے، یعنی ستر میں جو داخل ہے، اگر وہ چوتھائی حصہ اگر کھلا رہ گیا حالت نماز میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ میری یہ کلائی ہے، اس کلائی کو چوتھائی حصہ یہ ہے، تو 4 حصوں میں اگر اس کو تقسیم کر دیں تو 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ اگر حالت نماز میں اتنا تک اگر کھلا رہ گیا، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے درمیان اگر یہ سرک گیا اور اتنا تک اگر کھلا رہ گیا، اگر اتنا تک کھل گیا تو یاد رکھیں آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی کہ اس حالت میں آپ کی نماز تو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو بہت دور ہے یہ، لیکن سب سے پہلی بات کہ آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو جب شروع نہیں ہوگی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا، آپ یہ ذہن نشی کر لیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے آپ کے لیے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے لیے ایک الگ سے ایک کپڑے کا انتظام کر لیں آپ۔ اور وہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل آپ کے پہنے تو بالکل پاؤں تک ہو، چوڑا ہو اور پھیلا ہوا کپڑا ہو، تاکہ جب بھی آپ جو بھی نماز کے ارکان کو پورا کریں گے، جیسے آپ رکوع میں گئے تو رکوع کے درمیان جیسے ہی آپ جھکیں گے تو آپ کا کوئی ستر نہ کھلنے پائے، چاہے پیچھے سے ہو چاہے وہ کسی ہاتھ کا ہو۔ آپ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ بہت چھوٹے کپڑے کا آج کل بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنا چھوٹا کپڑا کو وہ استعمال کرتی ہیں، اور جب بھی وہ کلائی جب یہ کپڑے جب سلواتی ہیں تو آج کل دیکھا گیا کہ اتنا تک کہ وہ سلواتی اتنا بھی کھلا رہتا ہے، اور ایسی حالت میں بھی ہماری بہنیں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو اگر یہ تو ڈھکا ہوا تھا لیکن نماز کے درمیان اگر اتنا کھل گیا تکبیر تحریمہ کے وقت میں، پہلی تکبیر کے وقت میں، قیام کے وقت میں، تو آپ کی نماز تو شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو جب اتنا پہن کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کب ہوگی؟ جب بھی کپڑا سلائیں تو یہ اس حالت کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور لمبی چادر کو آپ استعمال کریں، لمبے دوپٹے کو آپ، بڑھیا دوپٹہ ہو، موٹا دوپٹہ ہو، اس دوپٹے کا آپ استعمال کریں اور اس سے نماز پڑھیں آپ۔ تو کپڑا آپ سلوائیں، لمبا ہو، پاؤں تک ہو، اور بالخصوص اس کو نماز کے لیے آپ رکھیں
تاکہ جو بھی ارکان پورا کرے، جو بھی ارکان اس سے آپ پورا کرے، بے رکوع ہو گیا یا سجدہ ہو گیا یا قعدہ ہو گیا، جس حالت میں بھی رہیں آپ کا مکمل طور پہ ستر چھپا ہوا رہے، کوئی ستر کھلنے نہ پائے۔ چھوٹے کپڑے کا آج ہماری ماں بہنیں استعمال کرتی ہیں، اس کپڑے سے بھی اگر کہیں ستر اگر کھل گیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اور نماز افضل العبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے، نماز فرض ہے، اور اس کا بچانا بہت ضروری ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ بچانا بھی اس کو ہے، ورنہ دنیا میں تو آپ جیسے تیسے نماز پڑھ لیں گے، جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ نے نماز کی بے حرمتی کی، کل بروز قیامت بھی اس کی پکڑ ہوگی، آپ کی سزا کے مستحق ہوں گے آپ۔ دوسری بات، ہماری ماں بہنیں کپڑا بھی اتنا چست پہنتی ہیں کہ جسم کا حصہ بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے، جسم کا کوئی بھی اعضاء، جسم کا کوئی بھی حصہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ایسے کپڑے کو پہننا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اتنا پتلا کپڑا ہو کہ جس سے جسم کا اعضاء یعنی کہ اندر کا حصہ اگر نظر آ جائے، جیسے جسم میں بال ہوں یا جسم کے رنگ ہو، بدن کا رنگت اگر معلوم ہو جائے ایسے کپڑے پہننے سے، یاد رکھیں اس کپڑے کو پہننا بھی بالکل ناجائز ہے، اس کپڑے سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی جس کپڑے سے جسم کے اندر کا اعضاء نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت کیا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے درمیان اگر کوئی ستر اتنا دیر تک کھلا رہ گیا، یعنی کہ جس کا چھپانا فرض ہے، میں نے پہلے بتایا کہ اس کے علاوہ سارے بدن کا چھپانا فرض ہے، تو اتنے دیر تک آپ کا کھلا رہ گیا، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے دیر تک میرا یہ کھلا رہ گیا کہ جتنے دیر تک میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ ہم کہیں، اگر 3 مرتبہ کہنے تک اگر کھلا رہ گیا یہ، تو یہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، پھر سے آپ کو واجب الاعادہ یعنی کہ پھر سے آپ کو نماز دہرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز کے درمیان کوشش کریں کہ بالکل موٹا کپڑا ہو اور لباس بھی اس طرح کا ہو جس سے اندر کے جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ نماز اب اس سے ایک اندازہ یہ لگتا ہے، اور میں آپ کو ایک آخری بات بتاؤں کہ آج ہماری ماں بہنیں اتنے باریک کپڑا کا استعمال کرتی ہیں، یاد رکھیں ایک بات کہ جس کپڑے کا جس کپڑے کو پہن کر کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہوگی، ایسے کپڑوں کا پہننا بھی عورتوں کو جائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ کپڑا آپ مکمل طور پہ نہ پہنیں، اس کپڑے سے مکمل طور پہ آپ پرہیز کریں جس کپڑے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بالکل شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اس کپڑے کا آپ ہرگز استعمال نہ کریں کہ جس کپڑے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی اللہ نے اس کپڑے کو ناپسند فرمایا ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کپڑے کو ناپسند فرمایا ہے۔ نماز کی حالت میں جب اللہ کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوں گی، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑی ہو رہی ہیں، تو اللہ نے آپ کو اپنے سامنے جب بلا رہا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو مکمل پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، تو غیر مردوں کے سب جب آپ جائیں گے تو پردہ کیوں نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو رب اپنی بارگاہ میں مجھ کو پردے کے ساتھ جب بلا رہا ہے نا، تو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ جس کپڑے کو خدا کی بارگاہ میں پہن کر کے آپ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، رب کی حضور آپ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، اس کپڑے کو پہن کر کے بازار کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے باریک کپڑا اور ایسے کپڑے جس سے جسم کا اعضاء نظر آ جائے، اتنا چست کپڑا ہو جس سے جسم کا حصہ نظر آ جائے، اتنا باریک کپڑا جس سے جسم کا اعضاء نظر آ جائے، ایسے کپڑے کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ نماز افضل العبادت ہے، نماز کی حفاظت پڑھیں، نماز کو پڑھیں بھی اور نماز کو بچائیں بھی۔ دعا کرتے ہیں مولا قدیر کی بارگاہ میں کہ ہم تمام مسلمانوں کو، بالخصوص میری ماں بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے بھی اگر ہماری بہن کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں آپ سوال کریں، انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔